السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ گرامی قدر، آپ توجہ میری طرف رکھیں، میں نے مختصر بیان میں ایسے ہی سمجھ لیں کہ پورے دین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ سبق سمجھ کے ان باتوں کو آپ نے بھی انشاءاللہ اپنے دل و دماغ میں اتارنا ہے، اور یہ میسج آپ نے گھر والوں تک بھی پہنچانا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچانا ہے۔ بس آپ توجہ مجھے دیں، دوست احباب آتے رہیں گے تاکہ میں پوری یکسوئی کے ساتھ کتاب و سنت کی باتیں آپ کے پیش خدمت کروں۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اور میری تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہماری پیدائش اور تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں غایت الخضوع والتذلل۔ عبادت کا معنی ہے انتہا درجے کی عاجزی اور انتہا درجے کا تذلل اختیار کرنا، یعنی اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بچ جانا، عاجزی اختیار کرنا، جھک جانا۔ تو عبادت جو ہے اس کے بڑے ثمرات ہوتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں۔ عبادت سے ایمان کی مٹھاس ملتی ہے، عبادت سے سکون ملتا ہے، عبادت اچھی ہو تو بندے کے اخلاق سنورتے ہیں، عبادت اچھی ہو تو جینے کا لطف آتا ہے، عبادت اچھی ہو تو سعادت، کامیابی، رحمت اور جنت سب نعمتیں ملتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم عبادت کے باوجود بھی دیکھا ہے میں نے لوگوں کو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس ایمان کی حلاوت نہیں ہوتی، تربیت نہیں ہوتی، طمانینت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آج کے اس اہم ترین درس میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی بڑی ہمت ہے کہ گرمی بھی ہے، ہونٹ خشک ہے، اور آپ نے ڈیوٹی وغیرہ، جاب وغیرہ، یعنی مصروفیت کے باوجود آپ تشریف لائے ہیں۔ یقیناً آپ اللہ کے مخلص بندے ہیں، یہ میرا گمان ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کا آنا اور ہمارا بیان کرنا، یہ سارے سلسلے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی بخشش اور جنت کا ذریعہ بنا دے۔ تو اگر آپ اپنی عبادت سے کما حقہ نتائج لینا چاہتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت ہو، عادت نہ ہو، تو پھر آپ نے جی اپنی عبادت میں 4 چیزیں پیدا کرنی ہیں۔ جس بندے کی عبادت میں یہ 4 چیزیں نہیں ہیں جی، اس کی عبادت عادت ہے اور تھکاوٹ ہے۔ یہ جو نمازی اور روزے دار اور دیندار الجھے بکھرے ہیں نا، وہ یہی وجہ ہے کہ بظاہر وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ تھکاوٹ ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے، کیونکہ جب 4 چیزوں سے عبادت خالی ہونا تو بڑے خطرے والے معاملے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات آپ پوری توجہ کے ساتھ سن لیں، عبادت میں محبت ہونی چاہیے، یعنی آپ پورے دل کے لگاؤ کے ساتھ، دل کی لگن کے ساتھ اور دل کی یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ جیسے عبادت میں محبت نہیں ہوگی تو معاملہ خطرے میں چلا جائے گا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں، روزے کی حالت میں ہوں، تو محبت کی انتہا ہو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے بارے میں۔ تو جب بد دلی ہو، بد ذوقی ہو، دل میں کراہت ہو، دیکھا دیکھی بندہ نماز پڑھے، دیکھا دیکھی بندہ روزہ رکھے، محبت نہ ہو کہ میں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے یہ بہت بڑا عمل کر رہا ہوں، تو معاملہ جو ہے یہ بڑی تکلیف والا ہو جاتا ہے عبادت کا، عبادت پھر بوجھ ہو جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی الی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی وَأَهْلِي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ۔ اے میرے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور ہر اس بندے کی محبت کا سوال کرتا ہوں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور میرے اللہ اپنی محبت کو میری جان اور میرے گھر والوں سے بھی میرے ہاں زیادہ محبوب کر دے۔ اور پیاس کے وقت انسان کے دل میں جو ایک ٹھنڈے پانی کی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت میرے دل سے اس ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ کر دے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے جی عبادت میں محبت، سلسلے محبت سے ہی وابستہ ہے۔ اگر دل میں محبت نہیں، چاہ نہیں نا، محبت نہیں، تو سمجھنے پھر معاملہ خطرے والا ہے۔ پہلی بات میں نے مکمل کر لی ہے، اسی ترتیب سے بعد والی 3 باتیں بھی سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو محبت کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات بھی بڑی اہم ترین بات ہے،
اور اگر یہ دوسری بات سمجھ آ جائے نا جی، تو پوری دنیا سے فرقہ واریت ختم ہو جائے، جھگڑے ختم ہو جائیں، یہ جو مذہبی منافرت ہے نا یہ ختم ہو جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو ایسے پروگرام ہوتے ہیں کلبز میں یا میرج ہال وغیرہ میں، تو ایسی باتیں ضرور کرنی چاہیے تاکہ دلوں کو قریب کیا جائے اور محبت کی فضا پیدا ہو۔ عبادت میں محبت ہو پھر وہ شرف قبولیت پاتی ہے۔ اور دوسری بات پوری توجہ سے سننے اور یہ پیغام آگے پہنچائیں، اللہ تبارک و تعالی عبادت کو اس وقت قبول کرتے ہیں جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت نہیں نہ ہوگی تو اپنی طرف سے آپ ساری رات جاگتے رہیں، ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے رہیں، تو اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور اگر آپ سنت کے مطابق اپنا ناک بھی صاف کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب ہے۔ ہماری دعوت یہی ہے کہ اپنا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سے کلمہ پڑھا ہے نا، وہ بندہ اس چیز کو خوشی سے قبول کرتا ہے کہ نیکی تو میں نے کرنی ہے، اچھائی تو میں نے کرنی ہے، کیوں نہ ہو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لوں۔ ہمارے ہاں کئی لوگ کہتے ہیں، یہ ذرا کان کھولیں توجہ سے سنیں، کئی لوگ کہتے ہیں جی کام تو اچھا ہے نا، پھر کیا ہوا اگر سنت سے ثابت نہیں؟ اور میرے پیارے بھائیو، نیت جتنی بھی اچھی ہو، نیت جتنی بھی اچھی ہو، کام جتنا بھی اچھا ہو، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ میں درجنوں واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ صحابی کی نیت کتنی اچھی تھی جنہوں نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جانور ذبح کیا تھا کہ جلدی صبح سویرے لوگوں کے گھروں میں گوشت چلا جائے گا، ٹائم سے کھا لیں گے۔ کتنی اچھی نیت تھی، خیر خواہی والی۔ تو آپ نے فرمایا تجھے قربانی کے ثواب میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نقطہ بھی نہیں دیا، قربانی سے کچھ حصہ نہیں ہے تیرے جانور کا، دیکھ لے کیوں کہ وہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں تھا۔ یہ ذہن سازی کریں مسلمانوں کی جو رسول اللہ کے عاشق ہیں، جو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو رسول اللہ کے ساتھ عقیدت کا دم بھرتے ہیں، کہ نیت جتنی مرضی اچھی ہو، کام جتنا مرضی اچھا ہو، سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ قبول نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت آپ کو یاد ہے، 3 آدمی ماں عائشہ کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا پھر ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں نیکی کوئی نہیں کرتے، آپ تو معصوم الخطا ہو کر اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں ساری زندگی قیام کروں گا، تیسرے نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، نہ بیوی ہوگی نہ بچے ہوں گے تو نہ کوئی پرابلم ہوگی، عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ آپ میرے مسلمان بھائی جتنے تشریف فرما ہے میرے سامنے، امانت داری سے مجھے بتائیں کیا اس سے اچھی بھی کوئی نیت ہو سکتی؟ کیوں ہماری عقل میں پردہ پڑ گیا؟ ہم کیوں دین میں بدعت جاری کرتے ہیں؟ کیوں اپنی من مانی کرتے ہیں؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی پاک کا سب سے بڑا گستاخ وہ انسان ہے جو دین میں بدعت کرتا ہے۔ بدعتی بندہ دبے پاؤں پیغام یہ دیتا ہے کہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمی رہ گئی تھی، میں نے اس کمی کو دور کیا ہے۔ سب سے بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ وہ بدعتی۔ مجھے بتائیں اس سے اچھی نیت کیا ہو سکتی ہے کہ کبھی میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، روزانہ میں روزے رکھوں گا؟ اس سے بڑی اچھی نیت کیا ہے کہ ساری ساری رات قرآن پڑھوں گا اور قیام کروں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میری طرف دیکھیں، آپ نے فرمایا تھا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اگر تم میرا طریقہ چھوڑو گے، مجھے نمونہ نہیں بناؤ گے، مجھے آئیڈیل نہیں بناؤ گے، میں روزے رکھتا بھی ہوں روزے چھوڑتا بھی ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں مسلسل سارا سال روزے نہیں رکھتا۔ سموار کا روزہ آپ رکھتے تھے، جمعرات کا رکھتے تھے، یوم بیس کا رکھتے تھے، شوال کے روزے رکھتے تھے، اس کے علاوہ یوم عرفہ محرم کا آپ روزہ رکھتے تھے۔ فرمایا میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، شادیاں بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں۔ میرا طریقہ چھوڑو گے تو تمہاری نیکی عبادت برنا تو دور کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو میری امت سے خارج کر دیں گے۔ تمہارا میری امت سے کوئی تعلق نہیں، میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اگر تم نے میرا طریقہ چھوڑا۔ یقین مانے میرا دل تکلیف میں ہے اس وقت۔ بر صغیر پاک و ہند میں تو آئے دن نئی سے نئی بدعات کو سادہ لوگوں میں رائج کیا جاتا ہے۔ لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو بےچارے بخشش چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، ان میں تو اتنی ہمت بھی نہیں، ڈرے ہوئے ہیں کہ مولانا صاحب سے پوچھ لیں حضرت صاحب یہ جو کام کر رہے ہو یہ حضرت ابو بکر نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، رسول اللہ نے کیا ہے، سنت سے ثابت ہے؟
نسائی شریف کی روایت ہم کیوں بلا دیتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 دفعہ آزاد ہوئے، 3 دفعہ فرمایا جو چوتھی دفعہ دھوئے گا نا، چوتھی دفعہ جو آزاد کو دھوئے گا اس نے ظلم کیا ہے، اس نے زیادتی کی ہے، اس نے برا کیا ہے۔ تو اگر نیت یہ ہو کہ میں چوتھی دفعہ بھی کلی کر لیتا ہوں، چوتھی دفعہ بھی منہ صاف کر لیتا ہوں، ذرا مزید اچھی طرح صفائی ہو جائے گی، کتنی اچھی نیت ہے۔ 2 باتیں میں نے مکمل کر لی ہیں، تو میں آپ کے سامنے دین کا سب سے قیمتی خزانہ، آپ کی تخلیق کا مقصد جس پر آپ کی دنیا کی نجات ہے، آخرت کی نجات ہے، یقین مانے آپ کی زندگی کا سب سے اہم موضوع آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ عبادت نہیں جس میں محبت نہیں، ٹک جایا کرے عبادت میں پوری محبت کے ساتھ۔ محبت نظر آتی ہے، میرے طرف دیکھیں، ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، محبت پتہ کیا ہوتی ہے؟ جب وہ کسی اپنے پیارے کو کال کر رہے ہوتے ہیں نا تو چھپ چھپ کے کھڑے رہتے ہیں، گھنٹوں جن سے محبت ہوتی ہے نا ان کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے سجدوں کی کیا کیفیت ہے؟ محبت نظر آتی ہے ہمارے سجدوں میں؟ ہمارے رکوع کی کیا کیفیت ہے؟ 20 سیکنڈ کا ہمارا رکوع نہیں ہوتا، آدھے منٹ کا ہمارا سجدہ نہیں ہوتا، یہ محبت ہے؟ وہ عبادت نہیں ہے جس میں محبت ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ وہ تھکاوٹ ہے، وہ عادت ہے، دیکھا دیکھی بس سجدے میں پڑ گیا ہے۔ اور جو عبادت سنت کے مطابق نہیں ہے وہ بھی عبادت نہیں ہے۔ نہ جانے میرے رب نے کس کی آمین کو دعا کو قبول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کی غیرت نصیب فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کی محبت نصیب فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنے تمام اعمال سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سنت نہیں ہے ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، مچھر کے پر سے ہم ہلکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ ایک طرف ہم رسول اللہ کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حرمت کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف ہم دین میں اپنی منمانی کرتے ہیں، عبادت میں اپنی منمانی کرتے ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی بدعت جو ہے وہ مسلمانوں پر مسلط کی جاتی ہے، تو یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ کی محبت کو جو رستہ جاتا ہے وہ رسول اللہ کی سنت کا جاتا ہے۔ کوئی عبادت نہیں ہے جس میں محبت نہیں ہے، جو رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عبادت محبت اور سنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری 2 باتیں بھی سن لیں انشاءاللہ، یہ زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں۔ پھر عبادت ہماری زندگی کا سب سے پہلا سبق ہے، اس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، کھانے کمانے نہیں آئے۔ اصل مقصد ہے ہم اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی جنت کے وارث بنیں۔ عبادت ہم کرتے ہیں اللہ کی جنت پانے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ ہم دنیا میں دنیا آباد کرنے نہیں آئے، جنت بنانے کمانے آئے ہیں، اور جنت بنتی ہے اور جنت کمائی جاتی ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ۔ اور وہ عبادت نہیں جس میں محبت نہیں، جس میں سنت نہیں۔ میں نہیں سمجھتا میری ان 2 باتوں سے کسی بھی مسلمان کو اختلاف ہوگا، چاہے اس کا کسی فرقے سے تعلق ہے، کسی جماعت سے تعلق ہے۔ اور میں یہاں پر بھی اور بر صغیر پاک و ہند میں بھی اور یوٹیوب پر جہاں تک میری سی ڈی جائے، میں یہ آپ کو اپنے مطالعے کا نچوڑ بتاتا ہوں کہ فرقہ وریت کا بت ٹوٹ جائے گا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آ جائیں گے۔ ما انا علیہ واصحابی، اس کو لازم پکڑ لیں۔ اور تیسری بات سن لیں، وہ عبادت نہیں ہے جس میں رغبت نہیں ہے۔ رغبت کا معنی کیا ہے؟ رغبت کا معنی یہ ہوتا ہے آگے بڑھ کے، دل کے شوق سے آگے بڑھ کے نیکی کرنا۔ رغبت جو ہے یہ ایک بنیادی چیز ہے عبادت میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے، آپ کو علم ہے کہ اکیلے ہی کوہ طور پہ پہنچ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ آپ اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ لوگ کدھر ہیں؟ فرمایا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور اللہ میں نے جلدی اس لیے کی ہے، سبقت اس لیے میں لے کر آیا ہوں تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، رغبت پیدا کریں، اذان سنتے مسجد میں پہنچیں، رغبت پیدا کریں، پہلی صفوں میں آپ نظر آئیں۔ اللہ کے بندے پہلی صفوں پہ پائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رغبت دیکھیں، بخاری شریف میں آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے تھے، جو ہی مؤذن کہتا اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایسے چھوڑ کے اٹھ جاتے گویا کہ اللہ کے نبی ہمیں جانتے ہی نہیں۔ ہم خوش گپیوں میں ہوتے ہیں، ہم دکانوں پہ ہوتے ہیں، ہم مجلسوں میں ہوتے ہیں، ہم بستروں پہ لیٹے ہوتے ہیں، رغبت نہیں ہے۔ کس کی دو رکھتے رہ رہی ہیں، کس کی 4 رکھتے رہ رہی ہیں، کوئی جماعت کے بعد پڑھ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی نہیں آ رہا، کوئی قضا کر رہا ہے۔ اس طرح تو عبادت نہیں ہوتی۔ رغبت پیدا کریں، ہر نیکی میں آگے بڑھیں، ہر نیکی میں آگے بڑھیں۔ وقت گزر جائے گا، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، اجر ثابت ہو جائے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی رغبت ہے، رغبت، صحابہ کی زندگی رغبت۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا من اطعم اليوم مسکینا، آج کے دن مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ آج کے دن جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نیکیاں شمار کی۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا اللہ کے رسول پاک علیہ السلام میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ فرمایا جس بندے میں یہ نیکیاں اکٹھی ہو جائے، اتنی رغبت ہو جائے اس بندے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا جی، یہ کان کھول کے سن لیں، راز کی بات بتانے لگا ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا اللہ آپ کے لیے ناممکن کام آپ کے ممکن کر دے تو رغبت پیدا کرو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال کے قریب تھی کم و بیش۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ریزن بتائی ہے، وجہ بتائی ہے کہ ہم نے بڑھاپے میں بیٹا کیوں دیا، یا بڑھاپے میں ہم نے ان کی بیوی کو ولادت کے قابل کیوں کیا، پھر بیٹا دے کر ہم نے نام کیوں رکھا، وجہ یدعوننا رغبا ورہبا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارا زکریا ہمیں بڑی رغبت سے آوازیں مارتا تھا، بڑے شوق سے ہمیں آوازیں مارتا تھا، بڑی رغبت تھی ہمارے زکریا۔ بعض نوجوانوں میں بڑی رغبت ہوتی ہے، یقین کریں دل خوش ہو جاتا ہے، اور بعض بزرگوں میں بڑی رغبت ہوتی ہے، وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، جب اللہ کا حکم آ جائے، جب اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، جب جنت کی بات آ جائے، جب معافی اور مغفرت کی بات آ جائے، پیچھے رہنے والا بے ذوق بد ذوق آدمی وہ عبادت کی حلاوت سے محروم رہتا ہے، اور اس کی عبادت تھکاوٹ سی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت کی برکتیں دے، عبادت کے ثمرات دے، میرے پیارے بھائیوں دیکھیں اللہ سے پناہ مانگیں کہیں ہماری عبادت جو ہے یہ ٹکرے نہ نکلیں، عادتیں نہ نکلیں۔ کئی لوگ تو عبادت کرتے نہیں، نماز پڑھتے نہیں، روزہ چکھتے نہیں، قیام اللیل کرتے نہیں، تو یار ہاں مٹھی بھر جن کو اللہ نے عبادت کے لیے منتخب کیا ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے ہماری عبادت میں محبت کتنی ہے۔ اور محبت تو بتانا نہیں پڑتی، محبت بولتی ہے، ٹپکتی ہے محبت۔ ہم کئی لوگوں کو ملتے ہیں، اللہ جانتا ہے ان کے انداز سے محبت نظر آ رہی ہوتی ہے، لب و لہجے سے محبت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ کو اپنی محبت دکھا، سنت کے مطابق عبادت کریں، رغبت کے ساتھ عبادت کریں۔ رغبت کیا ہوتی ہے؟ ایک دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں تو مہمان آیا، نماز گئی، نیند آئی، نماز گئی، اور دیکھ لیں معاملات آپ کے سامنے۔ محدثین کے بارے میں پڑھا ہے، کوئی محدث کہتے ہیں کہ 20 سال ہو گئے ہیں، جب بھی مؤذن نے اذان کہی ہے نا، ما اذن مؤذن منذ 20 سنہ والا وکنت فی المسجد، 20 سال سے جب بھی مؤذن نے اذان کہی ہے میں اس کی اذان کہنے سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچ جاتا تھا۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ میری 40 سالہ زندگی میں ایک نماز ہے جو میں نے بغیر جماعت کے پڑھی ہے، اس دن کے نفع کا کوئی دن مقابلہ کر ہی نہیں سکتا جس دن آپ نے 5 نمازیں پہلی صف میں ادا کی ہیں۔ یقین کریں اس سے زیادہ نفع والا دن آپ کی زندگی میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اور جس دن آپ نے فجر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، سورج نکلنے کے بعد پڑھی ہے، نہیں پڑھی، زور نہیں پڑھی، اثر نہیں پڑھی، بغیر جماعت کے پڑھی ہے، یہ خسارے کا دن ہے۔ بے شک آپ ہزاروں دینار گھر لے آئے، کبھی لوگ دیناروں سے بھی کبھی دیناروں سے بھی بندے کو ایمان کیا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں 40 سالہ زندگی میں صرف ایک عصر کی نماز رہی ہے۔ پوچھا اس کی وجہ، فرمایا ماتت امی، میری ماں فوت ہو گئی تھی، میں اپنی ماں کے کفن دفن میں مصروف ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے میری عصر کی جماعت رہ گئی تھی، وہ نماز میں نے اکیلے پڑھی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرے پیارے بھائیو، ہماری عبادت کا، تخلیق کا مقصد، پیدائش کا مقصد یہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی سعادت ہے، یہی نجات ہے، یہی کامیابی ہے۔ لیکن عبادت اس وقت بنتی ہے سب سے پہلی بات جب اس میں کیا ہو؟ محبت۔ سارے مل کے بولیں کیا ہو؟ سب بولیں، یہ سبق کی طرح باتیں یاد کریں۔ اللہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں پانی کی طرح یہ آپ کی رگوں میں اتر جائے مضمون۔ جس عبادت میں محبت نہیں وہ تھکاوٹ ہے۔ اور دوسری بات سنت، دوسری بات کیا ہے؟ عبادت محبت سے ہو، عبادت سنت کے مطابق ہو۔ اور تیسری بات رغبت، آگے بڑھ کے پہلی صفوں میں دینے کی باری آئے سب سے پہلے آپ کی جیب میں ہاتھ جائے۔ کبھی مسجدوں کے کام بھی رکے ہیں، مدرسوں کے کام بھی رکے ہیں، انعامات کے کام بھی رکے ہیں، غریبوں کے چولہے میں آگ جلے گی، لیکن اب سب سے پہلے دینے والے بنے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ یہاں آگے بڑھنے والے جنت میں بھی آگے بڑھنے والے ہیں۔ چوتھی اور آخری بات سن لیں، یہ بڑی بنیادی بات ہے، اور یہ بڑی تکلیف سے کہہ رہا ہوں کہ 90% ہم عبادت گزاروں میں یہ چیز ختم ہو گئی۔ اس کی وجہ سے بڑا خطرہ ہے عبادات کا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اندیشہ اور خدشہ ظاہر کیا تھا
کہ قرب قیامت جیسے جیسے وقت گزرے گا میری امت سے یہ چیز اٹھ جائے گی۔ عبادت کو محبت کے ساتھ کرے اور عبادت کو سنت کے مطابق کرے اور عبادت کو رغبت کے ساتھ کرے۔ چوتھی اور آخری بات، اور عبادت کو خشیت کے ساتھ، خشیت ہو۔ خشیت کیا ہے؟ کہ پورے تعظیم کے ساتھ آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے ڈر میں، خوف میں ڈوبا ہوا ہو، آپ پر خشیت طاری ہو۔ یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ حضرت زکریا کبھی ہمیں شوق سے پکارتے، کبھی خوف سے پکارتے، اور وہ ہمارے سامنے بہت زیادہ خشیت کرنے والے تھے۔ غالباً ایک محدث کا میں نے قول پڑھا ہے، وہ ایک بندے کو انہوں نے دیکھا کہ وہ نا نفل پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور داڑھی کے بالوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کپڑوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ حضرت فرمانے لگے اگر اس کے دل میں خشیت ہوتی تو یہ نماز میں اپنے کپڑوں کے ساتھ اور اپنی داڑھی کے ساتھ نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت کیا تھی؟ عزیز ان کا عزیز المرجل، نماز پڑھتے ہوئے آپ کے سینے سے ایسی آوازیں نکلتی تھی جیسے ہنڈیا کو چولہے پہ رکھا جائے اباڑے کھا کر جو آوازیں ہنڈیا سے آتی تھی وہ رسول اللہ کے سینے سے آتی تھی۔ میرے سمیت آپ غور کریں، میری طرف دیکھیں، نماز میں جی بھر کے روئے کتنے مہینے ہو گئے ہیں، کتنے ہفتے ہو گئے ہیں، کتنے دن ہو۔ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے لے لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں سنت تھی، فلاں سنت تھی، فلاں سنت تھی، سب سنتیں ہم نے لے لی ہیں۔ تو جو سب سے بڑی سنت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں روتے تھے، آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے، ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ ایک ایک آیت پر خشیت دیکھیں، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے ساری رات روتے رہتے، اللہ اگر تو ان کو پکڑ لے عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر معاف کر دے تو غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ ہماری خشیت کہاں ہے؟ تو میرے پیارے بھائیو، عبادت میں خشیت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو قطرے اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ آخری باتیں سن لیں، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ نے قیمتی وقت دیا ہے تو یقین مانے میرے پاس آپ کے لیے کرنے والی اس سے بڑی قیمتی گفتگو نہیں ہے، میرے پاس اس سے قیمتی کوئی درس نہیں ہے کہ جن کو اللہ نے عبادت کے لیے چنا ہے، نماز کے لیے چنا ہے، روزے کے لیے چنا ہے، عبادت کے لیے چنا ہے، ہم اپنی عبادت میں حسن پیدا کریں۔ چھوڑے باہر کی دنیا کو، فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کیا کرتا ہے۔ ہم نے غیروں کا حساب نہیں دینا۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی مولویوں کے پیچھے ہے، کوئی حکمرانوں کے پیچھے ہے، کوئی رشتہ داروں کے پیچھے ہے، کوئی فلاں کے پیچھے ہے۔ بھائی چھوڑے، اپنی فکر کرو۔ آیت الکرسی کا تو آپ کو ترجمہ نہیں آتا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تشہد کا تو ترجمہ نہیں آتا، باتیں غیروں کو کرتے ہو۔ مجھے آپ امانت داری سے بتائیں، جس نمازی کو نماز کا اچھا ترجمہ نہیں آتا اس کی نماز میں خشیت ہوگی؟ وہ کاروباری صاحب ہی کرے گا، وہ خاندانی جھگڑے ہی نماز میں سوچے گا۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، یہ جو بصائر السنہ کے زیر اہتمام پروگرام ہے، دیگر جو جعلیات کے پروگرام ہیں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنی جاب سے زیادہ اس کو حیثیت اہمیت دیں۔ جس دن آپ نے دین کا سیکھنا اپنی جاب اور ڈیوٹی سے اہم جان لیا، اللہ آپ کی زندگی کے سارے روگ ختم کر دے گا۔ سب سے بڑا روگ ہی یہ ہے کہ ہم نے دنیا کمانے کو آگے رکھا ہے اور اللہ کے دین کو یتیم چھوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو قطرے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، ایک شہید کا قطرہ جو میدان جہاد میں گرتا ہے، اور ایک مومن بندے کا آنکھوں سے بہنے والا آنسو کا قطرہ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے گرتا ہے۔ عرش کا سایہ دے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس بندے کی آنکھوں میں خشیت تھی۔ فرمایا اللہ پاک نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے، وہ جہنم کی آگ کہ جس جہنم کی آگ کو 7 سمندروں کا پانی بھی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، آپ کی آنکھوں میں بہنے والے خشیت والے آنسو میں اتنی طاقت ہے۔ فرمایا ایک آنسو رخسار پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو پہلے ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ یار بچوں کو رونا سکھائیں، ہمارے بچے شرارتیں کرتے ہیں مسجد میں آ کے۔ بچوں کو بتائیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ بیٹی نماز کیسے پڑھتی ہے، بیوی نماز کیسے پڑھتی ہے، بچے نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ میرے اندر خشیت نہیں ہے، میرے بچوں میں خشیت کیا ہوگی؟ معاف کیجئے گا، یہ میرا آخری جملہ ہے۔ لوگ شرارتوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں، منافقتوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں، چغلیوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں، فضول تبصروں میں وقت برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کا واسطہ جانے والا دن واپس نہیں آئے گا۔ چمٹ جائیں اللہ کے ساتھ، اعتکاف بیٹھے، لیلۃ القدر تلاش کریں۔
تو عبادت تب بنتی ہے جب اس میں 4 چیزیں ہوں. ذرا سب بھائی، اگرچہ مجھے پتا ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن یہ سبق مجھے سنا دیں ذرا، مجھے خوشی ہو جائے گی. عبادت کب عبادت بنتی ہے؟ جب اس میں کتنی چیزیں ہوں. ایسے نہیں، سارے بولیں کتنی چیزیں ہوں. ایسے سمجھیے آپ کلاس میں بیٹھے ہیں، کتنی چیزیں ہوں. سب سے پہلی چیز، سب بولیں سب سے پہلے. دوسری بات، سب بولیں دوسری بات. تیسری بات رغبت آگے بڑھ کر، اور چوتھی بات خشیت. 4 چیزیں ہوں گی تو آپ کی عبادت ہوگی، رحمت ہوگی، نجات ہوگی، جنت ہوگی. پھر انشاءاللہ آپ کو جینے کا مزہ آئے گا. اور اگر محبت نہیں عبادت میں، سنت کی پرواہ کوئی نہیں ہے، جو لینا رسول اللہ کی سنت سے لے کر دو. یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہماری دعوت ہے جی، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس نے جو لینا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر دے، اپنی طرف سے ہمیں نہ دے. ہمیں دینے کے لیے اللہ کے رسول کافی ہے، شافی ہے. بس یہیں سے امامت ملتی ہے، یہیں سے ولایت ملتی ہے، سنت سے ہی سارا کچھ ملتا ہے. سنت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری عبادت میں محبت پیدا فرمائے، سنت کے مطابق عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادت میں رغبت اور خشیت پیدا فرمائے. آج کے درس قرآن میں جن احباب نے، جماعتی احباب ساتھیوں نے جو کوشش کی ہے، اللہ ان کے مال جان اولاد میں برکتیں فرمائے. بس جاتے جاتے مجھے ایک بات آپ بتا دیں، یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اپنے تک رکھو گے یا انشاءاللہ گھر بھی بیان کرو گے؟ گھر انشاءاللہ بیان کریں گے جی، دوستوں ساتھیوں کو بتائیں گے جی. یہ بد دلی، بد ذوقی، جلدی، تیزی، یہ نکالیں لوگوں سے. جلد باز ہو گئے عبادت کے معاملے. اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھہراؤ کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور دل کی پوری محبت کے ساتھ آگے پہنچ کر خشیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہماری باتوں میں کوئی اچھی بات تھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اگر کوئی کمی کوتاہی تھی وہ میری لا علمی کا ثبوت تھا. اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے. اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرمائے. اللہ امہ کو غلبہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ممالک کو غلبہ نصیب فرمائے. بالخصوص اللہ پاکستان کے حالات بہتر فرمائے. اور چونکہ ہم پاکستان کلب میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان والوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو آباد اور شاد فرمائے. اللہ ہمارے روزے قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.